بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ تو ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز آپ لوگ میرے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیو لے کر آؤں۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی ہے۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مواد یا شرافت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتھ کام چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند عرش پر نمودار ہوئے اور گردش کے ماہوں سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اس کے باوجود حسرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے لیے صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کر دیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث، حالانکہ کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹے باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا ہو تو اللہ تعالی جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب والے جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو، تو اللہ تعالی اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو
لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور صفا حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان زرین پرندے اور زیرو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب اس بات پر واجب ہے کہ وہ مستقیم کی مقدوم بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتا ہے؟ تو وجہ اس کی جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کے تحقیق میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالکل سوج یا بیچ کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% بڑھ جاتا ہے۔ واقعی ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ جاوید سے ویسے ہی مختلف راز سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو وہ خواب یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا نہ ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا سبھی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں موہق یقین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے، جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ مفت ملازم کر کے ذہنی تصویر اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چلیے ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔